حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی، اسلامک اسکالر۔ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول وہ اس طرح مانتے تھے دلوں سے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح وہ دل سے تسلیم کرتے تھے یہ اللہ کا رسول ہے۔ زبان سے بھی کہتے تھے، اللہ کی قسم ہے یہودی زبان سے بھی کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، انہوں نے کچھ سوال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے۔ کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا فرمایا؟ تو مسلمان ہو گئے۔ کہا یہودیوں پھر کون سی چیز ہے تمہیں میری اتباع کرنے سے جو روکتی؟ میری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ آج وہ دل سے مانے، ان کا دل بھی اس بات کی تسلیم جو ہے نا گواہی دے، ان کی زبانیں بھی اس بات کی گواہی دے، عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہودی کی یہودی، آج مسلمان یہی کام کرے، مسلمان کا مسلمان۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قسم اللہ کی یہ معمولی کام ہوتا نا، اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی گنجائش ہوتی نا، تھوڑی سی گنجائش ہوتی، اللہ کی قسم رحمت للعالمین وہ لفظ ادا نہ کرتے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، رحمت للعالمین۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ما ينطق عن الهوى، کچھ بھی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی طرف سے کی ہوئی وحی پر بولتے ہیں۔ رحمت للعالمین کس کے حکم سے بات کر رہے ہیں؟ ارحم الراحمین کے حکم سے، رب العالمین کے حکم سے بات کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم لقد ہممت، میں نے ارادہ کیا، میں نے خواہش کی، میں ایک شخص کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، اہتمام کیا جائے باقاعدہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرے، پھر میں حکم دوں اذان دی جائے، پھر میں کسی شخص کو اپنی جگہ پر کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لیے، اور میں چکر لگاؤں ان لوگوں کو کہ اذان سن کے بھی نہیں آئے، میں ان پر ان کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ کس کے حکم سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ ارحم الراحمین کے حکم سے۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ معمولی کام ہے یہ، جس کو میں آرام سے چھوڑ کے اپنی چھوٹی سی بات پر چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، اپنی آخری وقت میں، جب آپ کی جو آخری وفات کا وقت تھا اس وقت جب بیماری نے شدت پکڑی، اتنی شدید بیماری، نماز کا وقت قریب تھا، آپ نماز کے لیے اٹھنے لگے، بے ہوش ہو گئے، نہیں جا سکے، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، نہیں اٹھ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی سب سے پہلی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پتہ کیا تھی؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملا وہ آپ کا ہم ینتظرونک، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت ہے بیماری کی، فوراً پاکیزگی حاصل کی، غسل کیا، اٹھنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا سب سے پہلی بات فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر غسل کیا، پھر اٹھنے لگے، پھر بھی ہوش ہو گئے۔ قسم اللہ کی 3 دفعہ کوشش کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اٹھ رہے، بار بار یہی پوچھ رہے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آج تھوڑا سا بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، زکام لگ جائے، اللہ کی قسم بسترے سے نکلنے کے لیے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، جو ٹھیکہ لے کے آیا ہوا اسلام کا، جس کا اسلام کو ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑتا، نمازیں پڑھے نہ پڑھے ساری چھوڑ دے، ایک چھوڑے 2 چھوڑے، جو مرضی کرتا رہے، اسلام کو کھلواڑ بنا کے رکھ دے، نمازوں کا تماشا بنا کے رکھ دے، اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تھوڑی سی اس کو کوئی بیماری ہو نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ امام الانبیاء بے ہوش ہو رہے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ او بھائیو، نمازوں میں جو لوگ سستی کرتے ہیں وہ اس حدیث پہ آگے جو الفاظ ہیں ان پر غور کریں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں،
آپ نے پتہ کیا کیا؟ تھوڑا سا افاقہ ہوا نا، اٹھ کر 2 بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے مسجد میں پہنچ گئے. مسجد میں پہنچ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے 3 دفعہ بے ہوش ہو چکے ہیں، نہیں جا رہے، اتنی کمزوری ہو چکی ہے، نہیں اٹھ سکے. تھوڑی سی قوت ملی، فوراً اللہ کے سامنے حاضری کے لیے 2 آدمیوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے وہ زمین پر گھسٹنے کی وجہ سے نشان لگا رہے تھے. اس حالت میں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے متعلق فرمایا من حافظ علیہا، جو ان کی حفاظت کرے گا. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کچھ پڑھ لے کچھ چھوڑ دے؟ مطلب یہ ہے اس کو فکر رہتی ہے، وہ جو ہے نا وہ جماعت کا اہتمام بھی کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام بھی کرتا ہے، پہلی صف کا اہتمام کرتا ہے، نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا من حافظ علیہا، جو اس کی حفاظت کرے گا نا، کانت لہ نورا و برہانا، قیامت کے دن یہ اس کے لیے روشنی بھی بن جائے گی، اس کے لیے دلیل بھی بن جائے گی، اور ونجاتا من النار، اور آگ سے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی. ومن لم يحافظ علیہا، اور جو اس کی محافظت نہیں کرے گا، اس کی فکر نہیں کرے گا، اس کو یہ نماز اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. جس بندے کے لیے نماز کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے کسی کام کو بھی شروع کرنے سے پہلے اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتا کہ نماز کا درمیان میں بھی وقت آنا ہے. وہ اپنے پلاٹ خریدنے سے پہلے اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ اس کے قریب مسجد بھی ہے یا نہیں. ومن لم يحافظ علیہا، جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، لم تکن لہ نورا، یہ نماز نہ تو اس کے لیے نور بنے گی نہ اس کے لیے برہان بنے گی. وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، کا قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ. کون؟ منافق، کافر، نمازیں پڑھنے والا لیکن اس کی حفاظت نہ کرنے والا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ لوگ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو خواب سناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کر دیتے. ایک دن آپ نے پوچھا، کسی نے کوئی خواب نہ بتایا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا. 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور وہ آسمان کی طرف چڑھا کے لے گئے، مجھے جنت اور جہنم کی سیر کروائی. جہنم میں فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے اوپر فرشتہ کھڑا ہے، اور الصخرہ کے لفظ بھی ہیں، الحجر کی بھی لفظ ہے. صخرہ کا معنی ہوتا ہے چٹان. ایک بڑی چٹان لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہے، وہ زور سے اس کے سر پہ دے مارتا ہے اور اس کے سر کو جو ہے نا وہ بالکل وہ جو ہے نا وہ پیس کے رکھ دیتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ چٹان دور جا کے گر جاتی ہے. وہ فرشتہ جا کے اٹھانے جاتا ہے اس کو، دوبارہ جب واپس آتا ہے نا تو سر درست ہو چکا ہوتا ہے. وہ دوبارہ پھر اس کو مارتا ہے اور پتھر دوبارہ دور جا کے گر جاتا ہے اور سر جو ہے اس کا جو ہے نا وہ پھس جاتا ہے. یہی معاملہ اس کے ساتھ جاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شخص کون ہے، اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا اما الذی یصلغ رأسه بالحجر فانه یاخذ القرآن فیرفضه وینام عن الصلاة المکتوبہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا یہ وہ بندہ ہے، اللہ نے قرآن کا اس کو علم دیا، قرآن کوئی آیتیں ملی، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، پرواہ نہیں کی کہ قرآن مجھے کچھ کہہ رہا ہے، بھول گیا. اس کو بھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے قرآن یاد کیا اس کو بھول گیا، حفظ کیا بھول گیا. بھول جانا انسانی فطرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن آپ کو کچھ صورتیں بھول گئیں، آپ نے فرمایا اللہ فلاں فلاں بندے پہ رحم کرے، وہ اس نے مجھے فلاں فلاں صورت جو مجھے بھولی ہوئی تھی اس نے یاد کروا دی. وہ پڑھ رہے تھے نا تو سننے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا ہوا یاد آ گیا، تو فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں بھولی ہوئی صورت یاد کروا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حفظ بھول جانا یہ فطرتی بات ہے. یہاں بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل کو بھول گیا،
کہ اس کا ایک جرم یہ تھا قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی تھی, اس کو پتا چل گیا قرآن کے آیاتوں کا, قرآن کا علم اس کے پاس کچھ نہ کچھ جتنا بھی صحیح تھا آ گیا, بھول گیا اس کو. اور دوسرا پتہ کیا فرمایا, وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, ہر بندہ میری یہ بات سننے والا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے. فرمایا یہ وہ بندہ تھا جو فرضی نماز سے سویا رہا. نماز ہو رہی تھی, یہ خراٹے لے رہا تھا, سوتے وقت اس کو فکر نہیں تھی میں نے الارم لگانا ہے, کسی کو کہنا ہے کچھ کر کے میں نے ہر حال میں نماز کے لیے اٹھنا ہے, فرضی نماز میں شامل ہونا ہے, تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا ہے. جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جا کر کہیں اللہ تیرے بندے جب ہم آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے, جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے, میں نے ان کے اندر شامل ہونا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں, نماز سے سویا رہا. کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا یہ حشر ہو رہا ہے کہ فرشتہ اس کے سر میں چٹان زور سے مارتا ہے, وہ دور جا کے گرتی ہے, وہ پھر اٹھاتا ہے, پھر اس کے ساتھ قیامت تک جب تک حساب شروع نہیں نہ ہوتا یہی اس کی سزا ہے. اس کے بعد جو بھی سزا ہوگی سو ہوگی, اس وقت تک یہی سزا ہے. اس نے معمولی, اللہ کی قسم معمولی سے آرام کو نہیں چھوڑا, اللہ نے کتنی بڑی مشقت میں ڈال دیا. قیامت تک آرام میسر نہیں, اور پھر اس سے آگے تو بہت بڑا عذاب ہے. یہ مطلب ہوتا ہے جو صبح صبح آواز لگائی جاتی ہے نا, الصلاۃ خیر من النوم, لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے, اس کا یہی مطلب ہے. آج اگر اپنی نیند کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو گے پھر بڑی خوبصورت نیند ہوگی. قبر میں جب لٹایا جائے گا نا قیامت آنے تک, فرمایا جب قبر میں نیک روح کو جو نمازوں کا خیال کرنے والا وہاں لٹا دیا جاتا ہے نا, اس کو جنت میں اس کا گھر پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے, قبر کے اندر ہی دکھا دیا جاتا ہے. اور وہ قبر کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے رب اقیم الساعہ, اللہ قیامت کو قائم کر, قیامت لے کے آ تاکہ میں اپنے اس گھر میں جاؤں. اور کیا خیال ہے جس کے سر میں پتھر مارے جا رہے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ یہ تو چھوٹا عذاب ہے, آگے جا کے بڑا آئے گا, وہ کہے گا اللہ قیامت قائم کر؟ وہ کہتا ہے رب لا تقیم الساعہ, اللہ قیامت نہ قائم کرنا, مجھ سے یہ عذاب برداشت نہیں ہو رہا, میں وہ عذاب کیسے برداشت کروں گا؟ جرم کیا تھا؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, فرضی نماز اس کے لیے کوئی کچھ بڑی بات نہیں تھی, اس کے لیے بڑی بات کیا تھی؟ نیند اس کی. اللہ اکبر. اور بھائیو فجر کی نماز سے سوئے رہنا یہ نفاق کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء, منافقوں پر سب سے بھاری جو نمازیں تو ہوتی ہیں جس پر ان کی جان نکلتی ہے, موت پڑتی ہے ان کو, وہ فجر کی اور عشاء کی نماز. اگر میری نماز مجھے موت پڑتی ہے نا فجر کی نماز کے لیے اٹھنے پہ, سمجھ جاؤ کہ نفاق میرے اندر وہ گھر کر چکا ہے. اللہ اکبر. اور بڑے سارے ایسے لوگ ہوں گے اسلام کے ٹھیکیدار, مسلمان پکا ان کا جو ہے نا وہ مہر لگی ہوئی ہے کہ ان کے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑنا. کتنے ایسے لوگ ہوں گے صبح اٹھیں گے جب سورج نکلا ہے, بڑے ٹشن پشن ہو کے, بڑا جو ہے نا وہ میک اپ کر کے اور بڑی اچھی حالت میں بڑی خوبصورتی بنا کے, ہاں جی, نبی کی سنت کو منڈوا کے ہر روز وہ اپنی تیاری کر کے جو ہے نا وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہے. حقیقت میں جو گندگی اس کے ساتھ ملی جا چکی ہے یہ اس سے بالکل لا علم ہے, بالکل لا علم ہے. مجھے بتاؤ, ہمارا اپنا بچہ, لخت جگر, اپنا بیٹا, اپنے خون کا بیٹا, وہ میرے کپڑوں پہ آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے, انہی کپڑوں سے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. قسم اللہ کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, پوری امت کا اس حدیث پر اجماع ہے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز میں سویا رہا, ذالک الرجل بال الشیطان فی اذنیہ, کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. جتنی مرضی ٹشن پشن کر کے تو جا, تو ایسا گدھیلا ہے, ایسا گندا اور چوڑا ہے کہ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے شیطان نے تیرے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے. تو جتنی مرضی صفائی کر لے, جتنا مرضی اپنے آپ کو دھو لے, غسل کر لے, نہا لے, یہ گندگی تب تک نہیں جائے گی جب تک تو اس نماز کا پابند نہیں بن جاتا. جب چھوڑے گا شیطان تیرے کانوں میں اسی طرح گند مارتا رہے گا اور اسی گندگی کے ساتھ ہو جائے گا.
اللہ اکبر. واللہ ہم اس بات کو کچھ سمجھتے نہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اگر کوئی مومن ہے اور مشرک ہے, فرق جاننا چاہتے ہو, کوئی اور چیز نہیں, صرف ایک چیز, فرمایا نماز کو دیکھ لو. نماز پڑھتا ہے, مومن نہیں پڑھتا, مشرک اور کافر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی ایک شخص نہیں تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو, مسلمان کہلواتا ہو اپنے آپ کو, نماز نہ پڑھتا ہو. اللہ کی قسم منافق جن کے کفر کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی, اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے مسجد میں آتے تھے. کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھتا ہو اور اس کو مسلمان گردانا جاتا ہو. اللہ کی قسم ایک بندہ نہیں ملتا. بعد میں کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا ماننا چاہیے, دل سے تسلیم کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنی چاہیے, نہ بھی پڑھو تو خیر ہے. جنہوں نے یہ فتویٰ دیا, کیا اسلام ان کے باپ کا دین ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے تمام زمانوں میں کوئی ایک بندہ نہیں ملتا تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہو. اللہ کی قسم نہیں ملتا ایک بندہ. منافقوں کو آنا پڑتا تھا, حاضری لگوانی پڑتی تھی. اللہ نے قرآن میں گواہی دی, آتے تھے وہ. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا. یراؤن الناس, جب آتے ہیں نماز کے لیے سست ہو کر آتے ہیں, سستی سے آتے ہیں, دل نہیں کرتا, مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن آتے ہیں. مجبوری ہے ان کی, کیوں؟ اگر نہ آئے تو ان کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. آج کتنے بے شمار لوگ ہیں وہ علل اعلان, اللہ کی قسم منافق چھپ کر اگر کوئی چھوڑتے تھے تو چھپ کر چھوڑتے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑی, میں نے نماز چھوڑ دی ہے. آج علل اعلان چھوڑتا ہے, سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس کو نہیں کہتا کہ تیرے اسلام میں کوئی فرق آیا, اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے اسلام میں کوئی فرق نہیں. کوئی بندہ ایک نماز چھوڑ دیتا ہے نا, پھر وہ چھوڑتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا, وہ انبیاء کا ذکر کر کے کہا یہ تمام لوگ بڑے اچھے لوگ تھے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. پھر کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. جب تک نماز پر تھے نا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, جب تک نماز کی پابندی کر رہے تھے, نماز ان کو بے حیائی سے بھی روک رہی تھی, ان کو فحاشی سے بھی روک رہی تھی. جب نماز چھوڑی وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے. میرے بھائیوں, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا, آپ نے بھی بڑی بار سنا ہے, کبھی غور تو کرو. جب ان کی جنتیوں سے بات کروائی جائے گی, سب وہ پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے ہو, سب سے پہلا سبب کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر. جنتی پوچھیں گے او جہنمیوں, جہنم میں کون سی چیز تمہیں لے کر آئی؟ قالوا لم نک من المصلین. کہتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے, نمازی نہیں تھے, نماز نہیں پڑھتے. اللہ کی قسم جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا, سب سے پہلی وجہ جہنم میں آنے کی وہ یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور میرے بھائیوں یاد رکھنا, جس کے پاس آج استطاعت ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے, سجدہ کر سکتا ہے, جیسے بھی کر سکتا ہے. وہ جھک کر لے, وہ کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتا ہے, وہ اشاروں سے کر سکتا ہے, وہ آنکھوں کے اشاروں سے سجدہ کر سکتا ہے, لیکن کر رہا ہے. اللہ کی قسم کل قیامت کے دن جب اللہ سجدے کا کہیں گے, ان سب کو استطاعت ہوگی, یہ اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جائیں گے. جو نہیں کر سکتا تھا نا دنیا میں, لیکن پھر بھی اس نے اشاروں سے کیا, اللہ کی قسم اللہ اس کو قوت دے گا, طاقت دے گا کہ میرے سامنے سجدہ کر, وہ کر لے گا. لیکن وہ بندہ جس کے پاس طاقت تھی, استطاعت تھی, قوت تھی, اذانیں ہوتی رہی اور نماز کے لیے بلاتا جایا رہا, اور اس کو کہتا کہا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, لیکن یہ اپنے کاروبار میں پڑا رہا. اللہ کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود وهم فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة.
کا اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے پردے ہٹائیں گے, لوگوں کو بلائیں گے, آؤ میرے سامنے سجدہ کرو, لا یستطیعون, سجدہ نہیں کر سکیں گے, کمریں تختہ بن جائیں گی, چاہیں گے سجدہ کریں لیکن نہیں کریں گے. ذلت اتنی ڈھانپے گی اس شرمندگی کی وجہ سے, اتنی شرمندگی ہوگی, ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہوگے, ذلت ڈھانپ رہی ہوگی, آج ہم سجدہ کیوں نہیں کر سکے. اللہ کہیں گے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ, اس سے پہلے جب تم سالم تھے, تندرست تھے, ٹھیک ٹھاک تھے, تب تجھے بلایا جاتا تھا, تب تم نہیں آتے تھے. آج میں بھی تمہیں توفیق نہیں دوں گا کہ میرے سامنے سجدہ کر سکو. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.